کسی کا باپ اس کو بلا لے اور کہتے بیٹا آج آپ کچھ نہیں کہوں گا، 1 منٹ کے اندر سامنے پڑھتا تو معلوم ہے یہ خوف اس کا فطری خوف نہیں تھا. فطری ہوتا تو سدا کے لیے ہوتا، جو خوف ہمیشہ کے لیے ہو، سدا کے لیے ہو، وہ فطری ہوتا. اور جو خوف سدا کے لیے، جو ہمیشہ کے لیے نہ ہو، کسی وقت بندے برداری ہو، کسی وقت میں نہ ہو کرے، وہ خوف وقتی، خوف عادی، اس وجہ پر خوف کے نظر. اب آئیے اس طرح کہ بندے مومن کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اچھا پھر خوف عادی کی 2 قسمیں، جو خوف طاری ہوتی ہے، یہ بھی سن لیں کہ خوف طاری کی 2 قسمیں. ایک وہ جو کسی سے ڈر کر طاری ہو، ایک وہ جو کسی سے ڈر کر طاری ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کسی کے احترام میں طاری ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو کسی کے احترام اور عزت میں طاری ہوتا ہے. بندہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بول نہیں سکتا، بندہ اس کے سامنے کسی سے مذاق نہیں کر سکتا، بندہ اس کے سامنے ذرا اوپن نہیں ہو سکتا، کھل کے بات نہیں کر سکتا، کھل کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتا. جیسے معزز اور عزت والے لوگوں کو اپنے استاد کا خوف ہوتا ہے، اپنے پیر کا خوف ہوتا ہے، اپنے والد کا خوف ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کا خوف ہوتا ہے. یہ خوف احترام کے لیے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی سے ڈر کر خوف، جیسے پاکستان کے ہر شخص کو دہشت گردوں کا خوف، چور ڈاکوؤں کا خوف. چور ڈاکو محلے میں آ جائیں گے وہ خوفداری ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ یہاں نہیں آ رہے، پتہ چلا کہ ماشاء اللہ لگ گیا، پتہ چلا کرفیو لگ گیا، پتہ چلا ان کے خلاف قانون ساز ہو گئے، تو سارا خوف ختم ہو جائے. یہ خوف ڈر کے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا خوف خدا فرماتا ہے، جسے بڑی بناتا ہے، اس کے دل میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، خوف فطری نہیں ہو سکتا. اللہ کا جو خوف بندے کے دل میں آئے گا وہ خوف فطری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مثالیں دی، اگر آپ نے تھوڑا بھی غور کیا ہو تو خوف فطری اس ذات سے ہوا کرتا ہے، اس سے ہوا کرتا ہے جو دوسری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایذا دینے سے پاک. خوف فطری ہمیشہ بندے کو اس سے ہوگا جو چیز نقصان پہنچاتی ہوگی، جو چیز ایذا دیتی ہوگی، جو چیز ضرر دیتی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو ضرر نہیں، نقصان نہیں پہنچاتا، ایذا نہیں دیتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف فطری تو نہیں ہو سکتا. باقی رہ گیا خوف عادی، خوف طاری. وہ ہوتا ہے، لیکن خوف طاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر عام بندے کے دل میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے دل میں جو خوف طاری ہوگا وہ اللہ کے احترام میں ہوگا. تو مانا یہ ہوئے الا ان اولیاء، اچھا مانا یہ ہوئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر خوف طاری نہیں ہوگا. اس کے معنی کیا بنیں گے؟ خوف فطری بھی طاری نہیں ہوگا، یا خوف فطری طاری ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوگا؟ بتا کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی پر خوف عادی کی وہ صورت جو کسی سے ڈر کر ہو وہ طاری نہیں ہوتی. اللہ کا ولی اگر کسی سے ڈرتا ہوتا، سب سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا. اللہ کے ولی کا دل اس خوف سے خالی ہوتا ہے جو کسی سے ڈر کر ہے، جو کسی سے ڈر کر ہے. اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ڈر کے نہیں، اگر ڈر کے ہوتا تو اللہ کے اولیاء کے بھی دریا میں پاؤں رکھ کے خود نہ چلتے تھے. حالانکہ اولیاء دریا میں گزرتے، اولیاء آگ سے گزرتے. اور ظاہری ڈر جن لوگوں سے ہوتا ہے، جن بادشاہوں، جن لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، ولی ان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے ولی کو وہ خوف طاری نہیں ہوگا کسی سے ڈر کرو، کسی سے دم کرو. اللہ کا ولی کسی سے دم کر نہیں ڈرتا.
چونکہ انسان ہے اس لیے خوف فطری ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی بناتا ہے تو ولایت عطا کرتے ہوئے اس کے دل سے خوف فطری بھی نکال دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈرے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تخف، پہلے ڈرو مت، آگے بڑھو، اسے پکڑ لو، تم پکڑو گے یہ تمہارے ہاتھ میں پھر ڈنڈا بن جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پکڑا، پھر ڈنڈا بن گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ خوف فطری نکالنے کی پریکٹس تھی جو اللہ اپنے پیارے کو بتاتا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء اور امتی کامیاب بنی اسرائیل مرتبے میں، مقام میں اور شان و شوکت کی جھلکیوں میں میری امت کے علماء ربانیین یعنی اولیاء بھی ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے ہیں۔ تو جیسے انہیں خوف فطری اللہ نے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے دلوں سے بھی خوف فطری نکال دیا۔ اب خوف کی صرف ایک قسم رہ جاتی ہے اور وہ ہے کسی کے احترام میں ڈرنا، کسی کے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرنا۔ اللہ کے ولی کے دل میں خوف خدا، صرف خدا سے احترام کی بھاونا، یہ خوف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ولی کو نہ خوف فطری ہوتا ہے، نہ وہ خوف عادی ہوتا ہے جو کسی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ولی کسی سے دب کر بھی نہیں ڈرتا اور اللہ کا ولی فطری تقاضوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ اب اس آیت میں معنی یہ بنے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہیں خوف فطری بھی نہیں رہتا اور جنہیں کسی سے دب کر خوف بھی نہیں رہتا، جنہیں خوف باقی بچتا ہے وہ صرف اللہ کی عزت و اکرام اور اللہ کے جلال کا خوف۔ یہ بات شاید ہوئی تھی، بات ہونی تھی اللہ کے اولیاء جمع ولی کے معنی علماء نے ولی کے 3-4 معنی کیے اور خاص طور پر اس آیت میں ولی کے معنی بیان کیے گئے وہ 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ ولی کے ایک معنی دوست، ولی کے معنی دوست، ولی کے ایک معنی، ولی کے ایک معنی محبوب، پیارا، پیارا۔ کبھی کبھار دوست اور پیارے میں فرق ہو گئے، ضروری نہیں کہ ہر پیارا دوستی ہو، ضروری نہیں کہ ہر محبوب دوستی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ایک شخص محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر فائل ہوتا ہے، اسے صرف دوست کہہ دینا اس کے مقام کی توہین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ولی کے معنی محبوب اور ولی کے تیسرے معنی ہوتے ہیں ولی بلا سے نکلا ہے جس کے معنی نصر اور مدد کرنے کے بھی ہوتے ہیں، تو ولی کے تیسرے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جس کی اللہ کی جانب سے غیبی مددیں کی جاتی ہیں۔ تو آیت کے معنی پر پھر ایک دفعہ نظر دوڑے، اگر ولی کے معنی دوست کے ہوں تو بات واضح ہے، فرمایا گیا خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں خوف فطری اور دب کر خوف کاری نہیں ہوتا، صرف خوف خدا ہوتا۔ اور اگر ولی کے معنی محبوب ہوں تو معنی ہوں گے خبردار بے شک اللہ کے جو محبوب بن جاتے ہیں ان پر خوف کاری نہیں ہوتا، اور اگر ولی کے معنی وہ تھا جس کی اللہ کی جانب سے غیبی مددیں کی جاتی ہیں تو معنی ہوں گے خبردار تمہیں معلوم ہونا چاہیے جن کی اللہ غیبی مددیں فرمائے وہ دنیا کے ہر خوف سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی غم کی داری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے معنی تو ولی کے جب 3 معنی سامنے آئے تو انہیں 3 معنی نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوا، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا کیسا دوست ہوتا ہے، کیسا دوست ہوتا ہے ولی اللہ کا ایسا دوست ہوتا ہے کہ جیسے آم